برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے چند مسائل اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا کب مکروہ ہے۔ دھیان دیں، پہلا مسئلہ کہ داڑھی میں خلال کرنا کب مکروہ ہے، جبکہ داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، لیکن کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جب داڑھی میں خلال کرنا یہ مکروہ ہے؟ تو پہلا سوال ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا کب مکروہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ دوسرا سوال ذہن میں رکھیں کہ وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ پھر دھیان دیں، اعضائے وضو ہاتھ، پیر، چہرہ، ان کو تین بار دھونا یہ جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ جبکہ تین بار دھونا یہ سنت ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں ہے، جبکہ وضو کے لیے پانی دینا ثواب کا کام ہے، مگر کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں ہے؟ پانچواں سوال ہے وہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز فرض ہے مگر اس پہ تیمم اور وضو کرنا فرض نہیں ہے؟ پانچواں سوال وہ کون شخص ہے جس پہ نماز تو فرض ہے مگر تیمم کرنا یا وضو کرنا اس پر ضروری نہیں ہے؟ اور چھٹا سوال ہے کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر نہیں دھونا چاہیے؟ بنا پیر دھوئے ہی اس کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چھٹا سوال کیا ہے؟ ایسی کون سی صورت ہے کہ وضو کرنے والا چہرہ بھی دھوئے گا، ہاتھ بھی دھوئے گا، سر کا مسح بھی کرے گا مگر پیر نہیں دھوئے گا اور اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو یہ 6 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال داڑھی میں خلال کرنا کب مکروہ ہے، دوسرا سوال وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جائز نہیں ہے، تیسرا سوال زیادہ پانی ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں ہے، اور چوتھا سوال دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا یہ جائز نہیں ہے، اور پانچواں سوال ہے وہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز تو فرض ہے مگر اس پہ تیمم کرنا اور وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں وضو کرنے والے کو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے؟ تو 6 سوال اپنے ذہن میں رکھیں، اب ان کے جوابات سن لیں۔ میں ان کو اس طریقے سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات بس جائیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو صحیح سے یاد ہو جائیں۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ وضو کے اندر داڑھی میں خلال کرنا جائز نہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت احرام میں، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں تو حالت احرام میں داڑھی میں خلال کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ الاشباہ والنظائر
کہ صفحہ نمبر 91 میں درج ہے کہ احرام باندھے ہوئے شخص کے لیے وضو میں داڑھی کا خلال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 2 کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں جائز نہیں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ نماز کا وقت تنگ ہو، یعنی اتنا تنگ ہو کہ اگر آپ کلی کرو گے، ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا، یا پھر پانی اتنا کم ہو کہ اگر کلی کرو گے اور ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو پھر دوسرے وہ اعضاء جن کا دھونا فرض ہے وہ صحیح سے نہیں دھلے جا سکتے، تو اب اس صورت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ پھر دھیان سے سن لیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، کب؟ جب جائز نہیں ہے جبکہ پانی یا تو اتنا کم ہو کہ اگر آپ کلی کرو گے، ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو پھر اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے وہ کمپلیٹ آپ نہیں دھو پاؤ گے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور اگر آپ کلی کر رہے ہو، ناک میں پانی چڑھا رہے ہو تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اب ان دونوں صورتوں میں وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں، تو اب اس کا جواب یہ ہے جبکہ جانتا ہو کہ اعضائے وضو کو اگر تین بار دھوئے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ کوئی انسان وضو کر رہا ہے اور اس کو دکھ رہا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، اگر میں تین بار ہر عضو کو دھوؤں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے عضو کو تین بار دھونا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بار دھو کر اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ چوتھا سوال کہ دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، دوسرے شخص کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اس شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے وہ اپنا ہی وضو کر سکتا ہے، اور دوسرا شخص اس سے وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے یا دوسرا شخص اس کے پاس آیا، تو اب وہ پانی وہ دوسرے کو دے اور خود تیمم کرے یہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ پانی وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا بلکہ اس پانی سے وہ خود ہی وضو کرے گا اور خود وضو کرنے کے بعد میں نماز ادا کرے گا۔ اب اگر اس نے وہ پانی دوسرے کو دے دیا، خود تیمم کیا، تو اب اس کے لیے یہ پانی دینا اگرچہ وضو کے لیے دے رہا ہے اس دوسرے شخص کو جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس پہ نماز فرض ہے مگر وضو اور تیمم فرض نہیں، وہ کون شخص ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں۔ دھیان دیں، وہ شخص کہ جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں، تو ایسے شخص پہ نماز تو فرض ہے مگر تیمم کرنا اور وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ اب چھٹا سوال ہے کہ وہ کس صورت میں پیر دھونا جائز نہیں، چھٹا سوال ہے کس صورت میں پیر دھونا جائز نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان نے وضو کر کے چمڑے کا موزہ پہن لیا، اب وہ شخص اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں، اپنا چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، پیر نہیں دھوئے گا بلکہ پیروں پر مسح کرنا ہی کافی ہوگا۔ جواب آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر سن لیں۔ وہ شخص جس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہن لیے، اب اس شخص پر اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک پیر دھونا
فرض نہیں ہے بلکہ پیروں کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب وہ ہاتھ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، مگر پیر نہیں دھوئے گا، پیر پہ مسح کرے گا۔ تو 6 سوال، 6 کے جوابات آپ کی خدمت تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کو آپ یاد کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ایسے مسائل آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ دین کے مسائل ہمارے ذریعے سیکھتے رہیں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں اور ہم بھی ثواب کے حقدار ہوں۔